السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، محرم الحرام کے کچھ بیانات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جو کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک معتمد ترین واقعات ہیں۔ اسی کے پیش نظر ہم اس بات کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چیز کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا۔ یزید مردود لعین چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کر لیں اور اسے حاکم وقت تسلیم کر لیں، جبکہ اس کی بہت سی نافرمانیاں، بہت سے اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق الٹا عمل، یہاں تک کہ شراب خوری بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو لہٰذا امام پاک کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ اس کی بیعت کرتے، لہٰذا آپ نے اس کی بیعت نہیں کی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جال رچا گیا جو کہ اس وقت کے کوفیوں کے دوارا رچا گیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امام حسین کو جب وہ اپنی بیعت پر نہ منوا پایا تو اس نے بہت سے جال رچے جس کی خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری طور پر نہ تھی، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ جال رچے گا۔ اسی کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کی جو تخت نشینی تھی اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کیے جانے اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے جانے کی خبر پہنچتی ہے تو وہ فریب دہی اور مطلب اپنی پرانی جو ان کی عادت تھی فریب دینے کی، اس کے اوپر وہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ تشریف لے جا چکے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہاں کوئی ایک جال رچا جائے۔ وہ لوگ سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور مشورے کے بعد انہوں نے خط لکھنے شروع کرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور اس میں لکھا کہ وہ یزید کے ظلم سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ تشریف لائیں اور وہ لوگ آپ کی بیعت کریں اور آپ کو حاکم وقت تسلیم کریں۔ 150 سے زائد جو ہیں خطوط جو ہیں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں پہنچ گئے، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے امام پاک نے اپنے سب سے معتمد شخص حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ کہ دیکھو کہ معاملات کیا ہیں، اگر تمہیں معاملات ٹھیک لگیں، اگر تمہیں سمجھ میں آئے کہ جو معاملات ہمیں بتائے گئے ہیں خطوط کے ذریعے وہ اگر صحیح ہیں تو تم ہمیں اطلاع دو تاکہ ہم آئیں اور وہاں پہ لوگوں کی بیعت لے سکیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، ادھر کوفیوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا بھی وعدہ کیا، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ تقریباً 18,000 جو ہیں داخلہ بیعت ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اور حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں تک باتوں میں لے کر اطمینان لیا کہ انہوں نے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں اور بیعت کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے یزید پلید کو خبر دے دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور جو کوفے کے حاکم ہیں نعمان بن بشیر وہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اور اگر تمہیں کوفہ کے اندر بھلا منظور ہو تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم یہاں حاکم بنا کر بھیجو۔ یہ انہوں نے یزید کو لکھ دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوگلی پالیسی جو ہے یہ کوفیوں نے ایجاد کری کہ ایک طرف کچھ کہا، امام پاک کو بلایا، آپ کے بھیجے گئے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کری، اور پھر ادھر سے پیچھے جا کے کوفیوں نے یزید پلید کو خط لکھ کے سارے حالات سے واقف کرایا اور اس کو ظلم کرنے پر ابھارا۔ اس کے بعد اس نے ابن زیاد کو
حاکم بنا کر روانہ کر دیا اور کہا کہ یا تو حضرت مسلم بن عقیل کو معاذ اللہ شہید کر دے یا پھر کوفہ سے نکال دے۔ جب وہ ذلیل کوفہ پہنچا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 18,000 کی جماعت کو اس نے دیکھا۔ امیروں کو دھمکانے پر مقرر کر دیا اور کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ دیا، لہٰذا دیکھتے 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 امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے کوئی جگہ ڈھونڈی، کوئی گھر ڈھونڈا جہاں پہ آپ پناہ لے سکیں۔ اس بات کی جو خبر تھی وہ اس کی فوج کو ملی، ابن زیاد کی، اور اس نے کیا کیا کہ اپنی ایک فوج جو ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے بھیج دی۔ جب اس نے ایسا کیا تو فوج اس مکان کے چاروں طرف آ گئی جہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل مقیم تھے اور اس کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بہت ہی جم کر ان کا مقابلہ کیا اور پوری کی پوری فوج کو اس گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ جب ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا اور وہ نہ پکڑ پائے تو انہوں نے چھتوں سے اور ادھر ادھر کی جگہوں سے جہاں سے بھی انہیں جگہ ملتی وہ گھر میں نیزے اور آگ کے گولے پھینکنے لگے، جس سے حضرت مسلم بن عقیل کو بہت زیادہ زخم پہنچے۔ اور جب ایسا ہو گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قابو نہ کر پائے ہر کوشش کرنے کے باوجود، تو ابن اشعث اٹھا۔ ابن اشعث جو ہے اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان ہے، نہ آپ قتل کیے جائیں گے نہ کوئی گستاخی ہوگی۔ جب آپ نے یعنی کہ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ امان والی بات سنی تو آپ دیوار کے ہی سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور آپ اس حالت میں نہ تھے کہ چل کے ابن زیاد تک پہنچ پاتے، تو آپ کے لیے کھچر کی سواری لائی گئی جس کے اوپر آپ سوار کیے گئے۔ جیسے ہی آپ سوار کیے گئے، آپ کی تلوار ایک شخص نے کھینچ لی، جس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ پہلا دھوکہ ہے، یعنی کہ یہ پہلا دھوکہ یہاں سے شروع ہو چکا ہے کہ مجھے امان کہی گئی اور اس کے بعد بھی میری تلوار جو ہے مجھ سے چھین لی گئی۔ تو ابن اشعث نے کہا کہ کچھ خوف نہ کیجیے، اور وہ اس کے بعد ابن اشعث نے کہا کہ کوئی خوف نہ کیجیے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ وہ امان کدھر گئی، اور پھر آپ زار و قطار رونے لگے۔ یہ بات دیکھ کر ایک شخص بولا کہ تم جیسا بہادر اور روئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے نہیں روتا ہوں کہ میری جان پہ یا میری بات پہ کوئی بن آئی ہے، روتا اس لیے ہوں کہ حسین اور آل حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا جو تم لوگوں نے حشر کرنا ہے، میں اس وجہ سے روتا ہوں۔ جو تم لوگوں کا سلوک حسین اور آل حسین کے لیے ہوگا، میں اس چیز کو دیکھ کے روتا ہوں کہ میں نے انہیں خط لکھ دیا ہے، وہ اب کسی بھی وقت آتے ہوں گے، وہ صرف میرے اطمینان پر آتے ہوں گے اور میرے کہنے پہ آتے ہوں گے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لیکن تم نے بدعہدی کری ہے، اور تمہاری اس بدعہدی کی خبر جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے۔ پھر ابن اشعث سے آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے اور تمہاری امان کام نہیں دے گی۔ یہ بات آپ نے یعنی کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ابن اشعث سے کہہ دی تھی کہ دیکھ تو نے جو مجھے امان دی ہے یہ میرے لیے کام نہیں آئے گی اور تو مجھے پوری امان نہیں دے سکے گا، لیکن اگر ہو سکے تو اتنا کرو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر میرے حال کی اطلاع دے دو کہ وہ واپس جائیں اور کوفیوں کے دھوکے سے بچ جائیں۔ جب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو ابن اشعث نے کہا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، تو وہ ابن زیاد خبیث بولا کہ تجھے امان دینے کا حق نہیں اور تیرا امان دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اس بات پر ابن اشعث چپ ہو گئے، اور
یہ بات کے بعد حضرت مسلم بن عقیل جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اتنی محنت اور اتنے زخموں کے بعد بہت پیاسے ہو گئے تھے، تو آپ نے ٹھنڈے پانی کا ایک گڑھا دیکھا اور فرمایا مجھے اس میں سے پانی پلا دو۔ تو ابن عمر باہلی بولا کہ دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا ہے، تم اس میں سے ایک بوند نہ چکھنے پاؤ گے، یہاں تک کہ معاذ اللہ جہنم میں آب گرم پیو گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس پر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ او سنگ دل، او سخت بولنے والے، گرم پانی دوزخ کی آگ کا تو مستحق ہے۔ پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا اور اس نے ٹھنڈا پانی منگا کر پیش کیا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پینا جو ہے چاہا، لیکن پیالہ خون سے بھر گیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کو ہی منظور یہ ہے۔ آپ نے خدا کے جو فرمان تھا، جو خدا کی مرضی تھی، اس کو ہی ماننا جائز قرار دیا۔ پھر اس کے بعد جب ابن زیاد کے سامنے گئے تو اسے سلام حضرت امام پاک نے نہیں کیا، تو وہ بھڑک گیا اور کہا کہ تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ فرمایا تو مجھے وصیت کر لینے دے، یعنی کہ اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے میری جو کچھ وصیتیں ہیں وہ مجھے کر لینے دے۔ تو اس نے اس بات کی اجازت دے دی۔ تو مسلم میں مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ مجھ میں اور تجھ میں رشتہ داری ہے اور مجھے تجھ سے ایک پوشیدہ حاجت ہے۔ تو اس سنگ دل نے کیا کہا کہ میں سننا نہیں چاہتا، معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ میں سننا نہیں چاہتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ابن زیاد بولا کہ سن لے کہ تیرے چچا کی اولاد ہے۔ وہ الگ لے گیا، فرمایا کوفہ میں نے 700 درہم قرض لیے ہیں، وہ ادا کر دینا، اور بعد قتل میرا جنازہ جو ہے وہ ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر منع کرا بھیجنا۔ یعنی کہ آپ نے 3 وصیتیں فرمائی اسے۔ پہلی یہ کہ میں نے 700 درہم قرضہ لیا ہے تو اس کو چکا دینا، دوسرا میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفنا دینا، اور تیسرا یہ کہ امام حسین کو منع کروا دینا کہ وہ اس سرزمین پر نہ آئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابن سعد نے وہ ساری کی ساری جو آپ نے فرمایا تھے کہ یہ پوشیدہ حاجتیں ہیں، وہ جا کے ابن زیاد کو یہ تینوں باتیں انہیں بتا دی۔ تو اس پر زیاد نے اس کو ہی بولا، ابن زیاد نے، کہ کبھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سپرد کی جاتی ہے، یعنی انہوں نے پوشیدہ رکھنے کو فرمایا اور تو نے ظاہر کر دی۔ اپنے مال کا تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہمارا قصد نہیں کریں گے تو ہم ان کا کریں گے، ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے۔ یعنی کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑنے کی خواہش ظاہر کری۔ کس نے؟ ابن زیاد نے۔ رہا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ، اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں تھے۔ یعنی کہ اس نے یہ والی بات جو تھی کہ میرا جنازہ دفنا دینا، حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا تھا، تو وہ ابن زیاد نے نہیں مانی۔ پھر حکم پا کر جو ہے وہ جلاد ظالم جو تھا وہ انہیں بالائے قصر پر لے گیا، یعنی کہ محل کے سب سے اوپری حصے میں لے گیا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا۔ اس وقت آپ برابر تسبیح و استغفار میں مشغول تھے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کا جو سر مبارک تھا وہ یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔